یسیا باب نمبر 23۔ سور اور سیدا کی تباہی۔ سور کے بارے میں خدا کا فرمان: اے ترسیس کے عمدہ جہازوں واویلا کرو، کیونکہ سور تباہ ہو گیا ہے، وہاں ٹکنے کی جگہ تک نہیں رہی۔ جزیرے قبر سے واپس آتے وقت انہیں اطلاع دی گئی: اے ساحلی علاقے میں بسنے والوں آوازاری کرو، اے سیدا کے تاجروں ماتم کرو، تیرے قاصد سمندر کو پار کرتے تھے، وہ گہرے پانی پر سفر کرتے ہوئے مصر کا گلا تجھ تک پہنچاتے تھے، کیونکہ تو ہی دریائے نیل کی فصل سے نفع کماتا تھا، یوں تو تمام قوموں کا تجارتی مرکز بنا۔ لیکن اب شرمسار ہو اے سیدا، کیونکہ سمندر کا قلعہ بند شہر سور کہتا ہے: ہائے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ میں نے نہ کبھی درد زہ میں مبتلا ہو کر بچے جنم دیے، نہ کبھی بیٹے بیٹیاں پالے۔ جب یہ خبر مصر تک پہنچے گی تو وہاں کے باشندے تڑپ اٹھیں گے۔ چنانچہ سمندر پار کر کے ترسیس تک پہنچو، اے ساحلی علاقے کے باشندوں گریہ زاری کرو۔ کیا یہ واقعی تمہارا وہ شہر ہے جس کے رنگ رلیاں مشہور تھیں، وہ قدیم شہر جس کے پاؤں اسے دور دراز علاقوں تک لے گئے تاکہ وہاں نئی آبادیاں قائم کرے؟ کس نے سور کے خلاف یہ منصوبہ باندھا؟ یہ شہر تو پہلے بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا کرتا تھا اور اس کے سوداگر رئیس تھے، اس کے تاجر دنیا کے شرفہ میں گنے جاتے تھے۔ رب الافواج نے یہ منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان و شوکت، گھمنڈ پست اور دنیا کے تمام عہدیدار زیر ہو جائیں۔ اے ترسیس بیٹی، اب سے اپنی زمین کی کھیتی باڑی کر، ان کسانوں کی طرح کاشتکاری کر جو دریائے نیل کے کنارے اپنی فصلیں لگاتے ہیں، کیونکہ تیری بندرگاہ جاتی رہی ہے۔ رب نے اپنے ہاتھ کو سمندر کے اوپر اٹھا کر ممالک کو ہلا دیا، اس نے حکم دیا ہے کہ کنعان کے قلعے برباد ہو جائیں۔ اس نے فرمایا: اے سیدا بیٹی، اب سے تیری رنگ رلیاں بند رہیں گی۔ اے کماری جس کی عصمت دری ہوئی ہے، اٹھ اور سمندر کو پار کر کے قبرص میں پناہ لے، لیکن وہاں بھی تو آرام نہیں کر پائے گی۔ ملک بابل پر نظر ڈالو، یہ قوم تو نیست و نابود ہو گئی، اس کا ملک جنگلی جانوروں کا گھر بن گیا ہے۔ اسوریوں نے برج بنا کر اسے گھیر لیا اور اس کے قلعوں کو ڈھا دیا، ملبے کا ڈھیر ہی رہ گیا ہے۔ اے ترسیس کے عمدہ جہازوں ہائے ہائے کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ تباہ ہو گیا ہے۔ تب سور انسان کی یاد سے اتر جائے گا، لیکن 70 سال یعنی ایک بادشاہ کی مدت العمر کے بعد سور اس طرح بحال ہو جائے گا جس طرح گیت میں قصبی کے بارے میں گایا جاتا ہے: اے فراموش قصبی، چل اپنا سرود پکڑ کر گلیوں میں پھر، سرود خوب بجا، کئی ایک گیت گا تاکہ لوگ تجھے یاد کریں، کیونکہ 70 سال کے بعد رب سور کو بحال کرے گا، قصبی دوبارہ پیسے کمائے گی، دنیا کے تمام ممالک اس کے گاہک بنیں گے، لیکن جو پیسے وہ کمائے گی وہ رب کے لیے مخصوص ہوں گے، وہ ذخیرہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے، بلکہ رب کے حضور ٹھہرنے والوں کو دیے جائیں گے تاکہ جی بھر کر کھا سکیں اور شاندار کپڑے پہن سکیں۔